اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو بشر کیسے، اور اگر بشر ہیں تو نور کیسے؟ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نورانیت اور بشریت یہ ایسی چیز نہیں کہ جو ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے۔ ہم بشر ہیں لیکن نور نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل میں اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے جبریل امین کو بشری صورت میں بھیجا۔ بظاہری تو سب کے سامنے حضرت جبریل امین نور ہے، نور الامین ہے، یعنی فرشتوں کے سردار۔ کون ہے؟ نور ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے، کون ہے؟ نور ہے۔ حضرت جبریل امین نور ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے بشر سویہ، کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین کو بشری صورت میں بھیجا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نورانیت اور بشریت ایسی چیز نہیں کہ جو ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے، بلکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ بشر ایسے ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کے جیسا بشر کوئی نہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کیسے بشر ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کے جیسا بشر کوئی نہیں۔ اور نور کیسے ہیں؟ نور ایسے ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کے جیسا نور کوئی نہیں۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ عام انسان روزے رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری بھی کرتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر کیسے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، نہ سحری کر رہے ہیں، نہ افطاری کر رہے ہیں، لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی تو یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں، آپ بھی تو سحری نہیں کرتے، آپ بھی تو افطاری نہیں کرتے، قربان جاؤ اپنے بطحا کے چہرے والے پر۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے صحابہ سنو، لستو کا احد منکم، میں تمہارے جیسا نہیں۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں تمہارے جیسا نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بشری صورت میں تم جیسا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، میں بشری صورت میں تمہارے جیسا ہوں مگر تم جیسا نہیں۔ میں بشری صورت میں تمہارے جیسا ہوں مگر تم جیسا نہیں۔ ارے آپ لوگ خود اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو انگلی اٹھائے اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے؟ ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو انگلی اٹھائے اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے؟ ارے آپ خود بتائیے کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو انگلیاں ہلائے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں؟ ارے کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ابھی مادر شکم میں ہے اور لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن رہا ہے؟ کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو 3 دن تک غار حرا میں کھڑا رہے، یہی دعا مانگتا رہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت گناہگار ہے، میری امت سیاہکار ہے، یا میں مولا میری امت کو بخش دے۔ ارے آپ خود بتائیں کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت پوری امت کی بخشش فرمائے؟ کیا کوئی بشر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت پوری امت کی بخشش فرما دیں؟ شاعر لکھتے ہیں ڈٹھے ورد قرآن دے تھول سارے، تیرے جے نہیں میں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان کا کرے مقابلہ جرا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، اہو پیندہ رات دن شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا، سا ہور ڈٹھا۔ اب آتے ہیں نور پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں اول خلق اللہ نوری
اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ذرا توجہ کریں, بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے چلا ہوں نور پر. فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں, لیکن بشر ایسے ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کے جیسا بشر کوئی نہیں, اور نور بھی ہے. نور کیسے ہیں کہ پوری کائنات میں آپ کے جیسا نور کوئی نہیں. اب سنیے, حضرت ابن مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں. حضرت ابن مرارہ صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبی کے صحن میں داخل ہوا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے در و دیوار چمک رہے ہیں, آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں, نیچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابن مرارہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں, آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے, نیچے آقا کریم آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابن مرارہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں, اور کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. آقا کریم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. ابن مرارہ فرماتے ہیں لوگوں, اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ روشنی اس چاند کی ہے یا اس چاند ہے. یہ روشنی جو در و دیوار پہ چمک رہی ہے مسجد نبوی پر, یہ روشنی اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے. ایک اور روایت سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كانت تقيم شيئا في وقت السحر فضلت الإبرة وفيها السراج فدخل عليها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأضاء البيت بضوئه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ووجدت الإبرة فقالت ما أدبر وجهك يا رسول الله يا رسول الله. قال ويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت ومن لا يراك. قال البخيل. قالت ومن البخيل. قال الذي لا يصلي علي اذا سمع باسمي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کا وقت تھا اور میں کچھ سی رہی تھی کہ اتنے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے اور میرے گھر کا دیا بھی بجھ جاتا ہے. میں کیا دیکھتی ہوں, فدخل علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں. آپ کے تبسم فرمانے سے پورے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے, پورے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے, اور میں گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی ہوں. ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ. فرماتی ہیں فدخل علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے ہیں, اور آپ کے تبسم فرمانے سے گھر کی در و دیوار چمک جاتے ہیں, اور جو سوئی میں گما بیٹھی تھی اندھیرے میں وہ گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی ہوں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں وہ گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی ہوں. آگے سنیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ, بدبخت ہے, بخیل ہے وہ شخص جو بروز قیامت میرا دیدار نہ کر پائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں بخیل ہے, بدبخت ہے وہ شخص جو بروز قیامت میرا دیدار نہ کر سکے گا, میرے چہرے انور کو نہ دیکھ سکے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ کون شخص ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جو بروز قیامت آپ کا دیدار نہ کر سکیں گے؟ سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں جو میرا نام سن کر مجھ پر درود و سلام نہیں کرتے. فرماتے ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں